کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی بیماری جو دل میں چھپی ہوتی ہے، نہ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ مریض کو فوراً محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بیماری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ریاکاری کی، یعنی نیکی دکھاوے کے لیے کرنا۔ ریاکاری کا مطلب ہے ایسا عمل کرنا جس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ ہو، ان کی نظر میں آنا ہو۔ یہ ظاہراً نیکی ہوتی ہے مگر باطن میں شرک کی بدبو ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا، ریاکاری، دکھاوا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب لے گا: عالم جس نے علم سکھایا، مجاہد جو شہید ہوا، سخی جس نے خوب صدقہ کیا۔ یہ بڑے عمل ہیں، یہ تینوں فخر سے آئیں گے، لیکن اللہ فرمائے گا تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے لڑائی اس لیے کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو نے صدقہ اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ پھر حکم ہوگا فرشتوں کو، ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ وجہ کیا ہوگی؟ یہ سب کچھ ریاکاری کی وجہ سے ہوگا، دکھاوے کی وجہ سے ہوگا۔ نیک عمل ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی، قیامت کے دن رسوائی، دل کی سختی اور برکت کا اٹھ جانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یعنی ریاکار وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ جسم کی ریاکاری دینداری کا لباس صرف دکھاوے کے لیے، زبان کی ریاکاری اللہ کا ذکر اور ناز صرف شہرت کے لیے، مال کی ریاکاری صدقہ و خیرات فوٹو کے ساتھ، عبادت کی ریاکاری لمبی نماز صرف واہ واہ کے لیے۔ جو شخص ریا سے بچ کر خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اس کے لیے عمل قبول، دل کا سکون، فرشتوں کی دعا، اللہ کی رضا، قیامت کے دن سایہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور صرف اس کے رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ ریاکاری سے بچنے کے جو طریقے ہیں ان کی فہرست یہ ہے کہ نیک نیت کی بار بار اصلاح کریں، شہرت سے بچیں، زیادہ تر عبادات چھپ کر کریں، عمل کے بعد استغفار کریں، دعا مانگیں، یہ اللہ میرے تمام اعمال کو نیک بنا دے اور صرف اپنے لیے خالص بنا دے اور کسی کا اس میں حصہ نہ رکھ۔ تو آج دنیا میں لوگوں کی واہ واہ کی پیاس ہمارے دلوں کو کھا رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جسے دنیا کی واہ واہ چاہیے، آخرت میں اللہ کی رضا اس سے دور ہو جاتی ہے۔ خالص بنے، سچے بنے اور اللہ کے لیے بنے۔ ریاکاری سے جتنا ہو سکتا ہے بچیں۔ اور کبھی آپ نے سوچا کہ جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں وہ واقعی اللہ کے لیے ہے یا دنیا کے لیے؟ اگر کوئی نہ دیکھے تو کیا آپ پھر بھی وہ نیکی کریں گے؟ آج ہم بات کریں گے اسی پر کہ اگر آپ کوئی نیکی تنہائی میں کرتے ہیں تو تنہائی کے بعد پھر جب آپ اس کو مجمع عام میں کرتے ہیں تو دونوں میں فرق ہے یا پھر دونوں کی کیفیت الگ الگ ہے؟ اگر الگ الگ ہے تب تو کہیں نہ کہیں ریاکاری شامل ہو رہی ہے۔ ریاکاری دل کی وہ بیماری ہے جو نہ جسم پر ظاہر ہوتی ہے، نہ کسی ٹیسٹ میں آتی ہے، مگر ایمان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، صدقہ کر رہے ہوں، مگر نیت میں لوگ کیا کہیں گے آ جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں رد ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ریاکار کو کہا جائے گا، جاؤ جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے ثواب لو۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جس عمل پر ہمیں جنت کی امید تھی وہ عمل ہمیں جہنم کے دروازے پر لا کر کھڑا کرے؟ تو اس طرح اپنے دین کی حفاظت، اپنے عمل کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں خود ہمیں نبھانی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا شرک ریاکاری ہے اور میں تم پر اسی کا سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں۔ یعنی ریاکاری صرف گناہ نہیں، شرک ہے، اگرچہ چھوٹا مگر انجام بہت بڑا ہے۔ تصور کریں قیامت کا دن ہے، سب لوگ میدان محشر میں ہیں، آپ اپنے اعمال لے کر فخر سے جا رہے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، درس دیا، صدقہ کیا، حج کیا، مگر فرشتے کہتے ہیں یہ سب رد ہے، یہ سب بیکار ہے۔ اس نے دنیا کے لیے کیا کیا؟ دنیا کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ لوگ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیے جا رہے ہیں ان میں وہ بھی ہوں گے جو دنیا میں بڑے نیک مشہور تھے، مگر کیا تھا؟ نیت خراب تھی۔ اس طرح کے بھی لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جب عبادت صرف دوسروں کی نظر کے لیے ہو، جب سوشل میڈیا پر نیکی کی تصویر ڈال کر واہ واہ سمیٹی جائے، جب صدقہ کرتے وقت دل میں خیال آئے لوگ کہیں گے کتنا سخی ہے، جب نعت یا قرآن کی تلاوت صرف تعریف کی نیت سے ہو،
نیکی کی نیت اگر اللہ کے بجائے لوگوں کی خوشی ہو تو وہ نیکی نہیں بلکہ دکھاوا ہے، اور یہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کوئی شخص صدقہ دیتا ہے لیکن ساتھ ویڈیو بنواتا ہے تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ کوئی لمبی نماز پڑھتا ہے لیکن صرف محفل میں واہ واہ کے لیے۔ کوئی عالم صرف اپنی شہرت کے لیے علم بیان کرتا ہے۔ یہ سب کچھ بظاہر دین ہے مگر باطن میں دنیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو۔ جو عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے وہ چھوٹا بھی ہو تو مقبول ہے۔ ایک چھوٹا سا صدقہ جو چھپا کر دیا جائے، ایک سجدہ جو تنہائی میں ہو، ایک آیت جو صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے، یہی عمل نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اپنے عمل کی جانچ کرتے رہیں، اپنے دل پر غور کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ریاکاری دل کی وہ بیماری ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی، اور اگر ہم نے اسے نہ روکا تو قیامت کے دن ہم خالی ہاتھ ہوں گے۔ آج عہد کریں، ہم ہر نیکی اللہ کے لیے کریں گے، واہ واہ کے لیے نہیں، ریٹ کے لیے نہیں، فالورز کے لیے نہیں، بس اور بس اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔